ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے کہ بعض اوقات احادیث کے بارے میں مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند مضبوط ہے یا کمزور، تو میں نے عرض کیا کہ آپ امام بخاری سے خود پوچھ لیں، تو پھر میں نے انہیں یہ عمل بتایا۔ انہوں نے عمل کیا اور کہنے لگے مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا عمل تو کیا لیکن اس کی تاثیر نہیں ملی۔ اس عمل کو اس انداز سے کرو جس انداز سے کرنا ہے، اس طاقت سے کرو جس طاقت سے کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کرو جس یقین سے کرنا ہے۔ پھر وہ ڈوب گئے، بہت عرصہ تک اس کو پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ فرمایا رات کو امام بخاری رحمت اللہ سے ملاقات ہوئی، مجھے انہوں نے ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ شیخ اگر آئندہ ملاقات کا شوق ہو تو پھر کیسے؟ فرمایا یہی عمل کیا کرو اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو، ہم رات کو آپ کو مل کر آپ کے سارے مسائل حل کر دیا کریں گے۔ اب فرمایا جس محدث مفکر سے میں نے ملاقات کرنی ہو، جس محدث مفکر سے مجھے ملنا ہو، میں پڑھ کر سو جاتا ہوں، بس اسی سے میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ کتنوں کی بات بتاؤں، ایک مرتبہ ایک بہت کاریگر مستری تھے لوہے کے کام کے، وہ پل بھر میں ایک کسی چیز کو دیکھتے تو اسی چیز کی نقل بنا لیتے تھے، لیکن جو نقل ہوتی تھی وہ اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ اصل سے زیادہ کارآمد ہوتی تھی۔ وہ فوت ہو گئے۔ ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ ابا جی سے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ فن اتنا نہ پا سکا جتنا مجھے پانا ہے۔ میرے والد صاحب ایک پرزہ بنایا کرتے تھے، ایک بہت بڑی میل کا، اس میں بچت بھی زیادہ تھی۔ والد صاحب میری منت کرتے رہے تھے کہ بیٹا یہ کام سیکھ لو۔ والد صاحب فوت ہو گئے۔ اب مجھے بنانا تو آتا نہیں، تھوڑا بہت آتا بھی ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ بناتے تھے۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ والد صاحب سے میں ڈائریکٹ سیکھ لوں؟ میں نے کہا لیکن آپ کو اس پر محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ کہنے لگے مجھے آپ جتنے لمبے چلے کہیں میں وہ چلے کروں گا، لیکن مجھے آپ وہ عمل ضرور دیں۔ میں نے اسے یہی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو کا عمل دے دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگر آپ کوشش کر لیں تو پھر آپ کو یہ حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دیوانگی کی حد تک کوشش کی، اس وظیفے کو پڑھتا رہا اور بہت یقین سے پڑھتا رہا۔ بہت عرصہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ خوش آیا، کہنے لگا والد صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، فرمانے لگے تجھے ہم نے کہا تھا نا کہ سیکھ لے، چلو اب تم نے یہ لفظ سیکھ لیے ہیں، یہ لفظ اس سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے خواب ہی میں اس پرزے کے بنانے کی ساری ترکیب بتائی اور کہا کہ میں نے اٹھ کر وہ بنایا اور اسی طرح بنا اور بہت خوبصورت بنا۔ وہ بہت خوش تھا اور کہنے لگا کہ میں تو اب والد صاحب سے جو چیز ہو فوراً پوچھ لیتا ہوں اور وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ کئی طبیب ایسے تھے انہوں نے پرانے حکیموں سے نسخے پوچھے، کئی لوگ ایسے تھے جو سینے کے راز لے کر چلے گئے، اس عمل کے ذریعے انہوں نے پوچھ لیے۔ عمل کیا ہے؟ کائنات کی ایک چابی ہے، جیسے اس بابا جی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ایک کائنات کی چابی ہے اور یہ اس کے 3 دندانے ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ انوکھا عمل ہے۔ اولیاء سے راز پانے کے لیے، اولیاء سے فیض پانے کے لیے میں ایک دفعہ خود گیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی تربت پر۔ میں نے وہاں جا کر 7 مسجد حاجات وہاں جا کر نفل پڑھے اور نفل پڑھنے کے بعد شیخ کی تربت پر گیا، کچھ اللہ کا نام پڑھ کر ان کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ پھر مسجد حاجات میں بیٹھ کر میں نے یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو مراقبہ کیا۔ بس تھوڑی ہی دیر مراقبہ کیا تھا تو شیخ سامنے آ گئے، تو میں نے اسلام عرض کیا۔ فرمانے لگے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا شیخ کچھ شفقت فرما دیں، مسافر پردیسی آیا ہوں، تو آپ کچھ اللہ کا نام عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے جو پڑھ رہے ہو اس سے بڑا اللہ کا نام نہ مجھے ملا ہے نہ آپ کو کہیں سے ملے گا، اس کے پڑھنے کو نہیں چھوڑنا، اور جو کچھ پڑھ رہے ہو اس میں بڑی طاقت ہے۔ پھر خود ہی بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان لفظوں سے میں نے خود کشف پایا ہے، ان لفظوں سے میں نے ولایت کے اعلیٰ درجات پائے ہیں، اور ان لفظوں کے اندر میں نے کائنات کے راز پائے ہیں۔ فرمایا اگر تم آسمانوں کے راز جاننا چاہتے ہو تو یہی لفظ ہیں، تقویبی علوم کے راز جاننا چاہتے ہو یہی لفظ ہیں،
اور عالم ملکوت کے راز جاننا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ عالم جبروت کے راز جاننا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ کیمیا کے راز جاننا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ غیمیہ کے راز جاننا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ ادمیہ کے راز جاننا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ فضاؤں میں اڑنا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ فضاؤں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ جنات سے تعلق دوستی چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ جنات کو دیکھنا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ جنات کی دنیا میں کھو جانا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ روحوں سے فائدہ پانا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ رزق کی بارش چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ مقدمات میں کامیابی چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ بیماری سے شفا یابی چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ اولاد کی نافرمانی سے دور ہونا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ گھر کے اندر سکون چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ شادی نہیں ہوئی، شادی میں کامیابی چاہتے ہو یا شادی چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ گھر کے اندر بندشیں، رکاوٹیں، جھگڑے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہی لفظ ہیں۔ میاں بیوی کی محبت، یہی لفظ ہے۔ کوئی منزل پانا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ دل کی مراد کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یہی لفظ ہیں۔ اور شیخ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ نے مجھے رخسار پر بوسہ دیا، آج بھی اسی جگہ میں خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ جاؤ ان 3 لفظوں کو، یعنی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیروں کی، آپ کو ہم نے عطا کر دیا، اور اس لفظ کے نور کی نورانیت کے سمندر ہم نے آپ کو دے دیے۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے ان سمندروں کو اپنے سینے میں سمو لیا اور شیخ سے اجازت چاہی۔ وہ میری شیخ سے ملاقات ایک لازوال ملاقات تھی اور میں بہت خوش واپس آیا۔